صلی علی محمد و علی آل محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کل مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پر ہم نے تھوڑا بہت کیا تھا سیلیبریٹ، اور سیلیبریٹ کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف نہیں بیٹا نہیں بند کر دیں۔ تو سیلیبریٹ کا مقصد یہ تھا، کوئی آپ کہہ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ شہرت یا واہ واہ ہوتی ہے نا جی، بندے کے یار ہے اپنی شہرت کردہ پہ مختلف لوگوں کے ذہن ہیں فطور آج زیادہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ بھی ہے، اچھے بھی ہیں، مگر قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ رہتے اپنی واہ واہ کراندہ ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی ہیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، ہمارے دوست ہیں، یہ ان تک پہنچ جائے گی، وہ ویڈیو میری دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے پاس ابھی پھر گیا ہوا تھا، وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑے علماء ہیں نا یہ۔ تو میں جو بھی بات کر رہا ہوں ادھر آن ویڈیو جا رہی ہے، میں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں، کیونکہ ادھر تو نہیں، اللہ پوچھے گا تم نے جو بات لفظ نکالا منہ سے کس کے لیے کیا؟ میرے لیے کیا، لوگوں کے لیے کیا؟ اور لوگوں کو صحیح حدیث قرآن کی تعلیم دی یا اپنی کہانیاں سناتا رہے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، دعوت اسلامی والے بھائی کرتے ہیں، کہ بیان کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، مگر موضوع سنا دیتے ہیں، موضوع سنا دیتے ہیں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں ادھر جیلوں میں بات معذرت میری آڈینس بھی دیکھتی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں ادھر جیلوں مرکز ہے تبلیغی مرکز، وہاں انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں زلزلہ آیا۔ کیا آیا جی؟ زلزلہ۔ تو انہوں نے، ان کے پاس ڈنڈا تھا، انہوں نے ایسے کیا، ڈنڈے سے یوں کیا، رک جا، تیرے اوپر ایک انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ اب اس کی مجھے صحیح حدیث تو کوئی نہیں ملی آج تک، صحیح ریفرنس نہیں مجھے ملا، مجھے بخاری مسلم ترمذی سے یہ چیز تو نہیں ملی، یہ مجھے کہانی تو نہیں ملی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جی بہت لو پڑ رہی تھی، سخت گرمی پڑ رہی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ یوں دیکھا سورج کی طرح، سورج جو ہے اس کی جو ہے تھی تپش وہ نرم ہو گئی، اس میں آگے یعنی کہ ٹھنڈی ہوگی روشنی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اگر لکھا ہوا ہے تو ہمیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود بھائی حافظہ اللہ تعالی، یا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، یا ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، یا مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے میرا علمی اختلاف ذاتی نہیں ہے، یہ میں بات کلیئر کر دوں۔ اور میں مناظرے کے قائل نہیں ہوں جناب، کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے میرے چینل پر، میں مناظرے کے قائل نہیں ہوں، میں علمی ڈسکشن کا قائل ہوں۔ علمی بات کریں، علمی ٹیبل ٹاک کریں، علمی مباحثہ کریں، مکالمہ کریں، مناظروں کے قائل تو ہے نہیں ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ مناظرہ کرتا ہے مشہور، بھائی نہیں، اللہ کے لیے۔ اچھا، آخر میں یہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے انکاری کی کہ المحنت اور فنت پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، اٹ مین کہ ان کے پاس ریفرنس نہیں ہے، ریفرنس ہوتا تو وہ بات کرتے نا، اٹ مین کہ ان کے پاس ریفرنسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بال ختم، بالکل ختم ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں رپلائی کر رہا ہوں، اور میں لکھوں گا رپلائی ٹو مفتی طارق مسعود صاحب، جو انہوں نے انکاری کی ہے۔ باقی علماء جو ہیں دیوبند کے یا بریلوی الحدیث، وہ مجھے میسج کر رہے ہیں جی آپ جو ہیں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بھائی میں چیلنج نہیں کر رہا، آپ کو کس نے کہا میں نے چیلنج کی ہے؟ میں نے سوال کی ہے ڈیبیٹ کی شکل میں، ڈیبیٹ مناظرہ، لوگ کہتے ہیں یہ بین ہے، ڈیبیٹ یا علمی ڈسکشن نام لے لیں، مباحثے کا نام لے لیں۔ میں نے سوال کی ہے کہ المحنت الفنت کے جو عقائد ہیں اس کو قرآن و صحیح حدیث سے بتائیں، ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بتا دیں۔ وہ مفتی صاحب لاجواب ہو گئے، طارق مسعود صاحب، میری بات ختم ہو گئی۔
باقی میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، تقریر کرتا ہوں کہ جا کے پیر پکڑ لویے. اللہ دے بندے تسی نہ اپنے علماء نو معصوم بڑھا لیا. کمال بات کرتے ہیں. علماء ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اگر علماء حجت ہوتے نا تو بنو اسرائیل میں بھی علماء آئے ہیں جو خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو گمراہ انہوں نے کی ہے. علماء سو. اور سورہ اعراف میں 175 آیت میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے یہ علماء سو کتے ہیں. یہ الفاظ آئے ہیں، آپ خود پڑھیں سورہ اعراف 175 آیت پڑھیے گا گھر جا کے یا موبائل پر یا مسجد میں، کہ ان کی مثال کتے جیسی ہے. زبان نکالتے ہیں، مال کی پجاری ہیں. آج دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود سے جاپان گئے ہیں. جناب جاپان تسی دوسرے شہر نہیں جا سکتے ہو، اتنے پیسے ہیں لوگوں کو. میں ایک گل پہ کرنا، اتنے پیسے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں. کہاں سے آ گئے پیسے جاپان جانے کے لیے؟ بتائیں مجھے، جواب دیں طارق مسعود صاحب. لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں جاپان جانے کے لیے سر. انگلینڈ جانے کے لیے 70 سے 80 لاکھ روپیہ لگتا ہے آرام سے انگلینڈ جانے کے لیے. ہاں جی. اور جو ہے جاپان جی آسٹریلیا جانے کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب آسٹریلیا چلے گئے ہیں، جاپان گئے ہیں جناب. جاپان تو آسٹریلیا چلے گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسہ ہوگا تو جائیں گے نا. یا وہ آئیں کہتے ہیں گورے تو نہیں کہتے آ جاؤ تو تمہیں فری انٹر کر رہے ہیں. آپ بتائیں بیگ صاحب، آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ اسلام آباد لاہور جائیں گے نا. آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں، آپ کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ تو میں مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتا ہوں، اے چاٹاں، اے برگر، اے کباب، اے چھوٹا گوشت، جی میں نے یہ کھایا، میں نے وہ کھایا، میں ادھر گیا، میں نے چیتے دیکھے، میں نے او بھائی تو مفتی ہے، تو یعنی کہ تو ویل آگر ہے، تو اللہ دے بندیا. مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا جامعہ رشید میں آئے تھے آج سے 7-8 سال پہلے، تو ہر وقت شادیوں پہ کلپ بناتا رہتا ہے، کوئی اور بیان بنایا کر. یہ بھی طارق مسعود صاحب کی اون ویڈیو ہے. آپ شادیوں پر باتیں، میں نے چاٹ کھائی، میں نے کباب کھائے، میں نے یہ کھایا، میری بیویاں. او بھائی دین دی گل کرو، علمی گل کرو. ہم بھی تو ہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ بیان. آج میں کہوں جی میں نے یہ کھایا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اللہ دے بندے ہو. تو مفتی طارق مسعود صاحب اپنے آپ کو سمجھاؤ یار. آپ کوئی نعوذ باللہ، آپ نبی ہو نعوذ باللہ. آپ سے علمی اختلاف جو کرے گا تو وہ بندہ جو نہیں کہ اسلام سے نعوذ باللہ فارغ کر دیتے ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے قرآن و حدیث کے آگے؟ بتائیں. چندے آپ نے بٹورے ہیں دین کے نام پر، سواریاں سوار کی آپ نے دین کے نام پر. اتاری کدھر ہے آپ نے؟ دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلوی شریف میں. یہ آپ علماء کا جناب لیول ہے. غدار ہو آپ. پھر اگر آپ یوں کر رہے ہو جان کے پھر غدار ہو. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آپ لوگوں نے نہیں پہنچایا. تو اس لیے میں گزارش کروں گا جاپان آسٹریلیا جانے کے بجائے کراچی رہو. جڑی مسجد ہے تہاڈی جدھر میں بھی گیا سا تمہیں ملن، لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. اور ان کے آفیشیل چینل پہ میری ویڈیو اپلوڈ ہے، آفیشیل پیج پہ مفتی طارق مسعود آفیشیل پر، جو تقریباً 4 ملین سبسکرائبر ہیں. 4 ملین، وہاں میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. اور غصہ کیا تھا آپ کو انجینئر مرزا علی کا؟ علی بھائی پریشان نہ ہو، وہ بھی آپ نے ایڈٹ کی تھی. میں نے کیوں کہنا علی بھائی پریشان نہ ہو؟ کیونکہ میں نے آج جو کہا تھا علی انجینئر صاحب کے چینل پر جی مفتی صاحب پریشان نہ ہو، پھر آپ نے بدلہ لے لیا. بدلے لینے اسی سے چنگے ہو. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے علماء کے ساتھ میرے بھائی. یہ جہلم کے کچھ علماء بیگ صاحب، کیونکہ لوکل میں جہلم کا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء، مجھے علمی اختلاف ہے میرے بھائی. میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں عاشق، ٹھیک ہے، میں عاشق اہل بیت ہوں، میں عاشق صحابہ ہوں، اور میں عاشق اولیاء اللہ بھی ہوں. ایک بندہ صبح بھائی ہیں ہمارے ادھر جہلم کے بریلوی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے لکھا ہے میں عاشق اولیاء ہوں. کہتے ہیں واقعی آپ ولیوں کو مانتے ہیں؟ میں کہ میں ولیوں کو مانتا ہوں، ولیوں کی بھی مانتا ہوں. آپ کرامات کو مانتے ہیں؟ میں کہ کیوں نہیں مانتا کرامات کو میرے بھائی. مشکات المصابیح اٹھا لیں، کرامات لکھی ہوئی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی. مگر یہ کہ اس میں ادب کے ساتھ گزارش ہے علماء سے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ کیسے میں مان لوں؟ بتائیں.
جواب کس کو دینا ہے؟ ہم نے علماء کو دینا ہے قیامت والے دن؟ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے؟ علماء کو؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس لیے مفتی طارق مسعود بھائی آپ اللہ سے ڈریں، آپ جاپان آسٹریلیا جانے کے بجائے کسی کی بیٹی کی شادی کرا دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ کتنی بچیاں جوان ہیں ترس رہی ہیں، ان کی شادی کرا دیں، جہیز لے دیں، جاپان جانا ہے، چائنا جانا ہے، جی دین کے کام کے لیے۔ اور بھائی آپ ادھر طارق مسعود صاحب ویڈیو بناتے ہو تو جاپان پہنچ جاتی ہے ویڈیو، ویسے بھی آپ جاپان گئے ہو تو ویکھنے والا کوئی ہے نہیں سی، جی میں تک لیا، میں ویڈیو تک لیا تھوڑیاں جڑے تسی ہے وہ شیر جناب ادھر گئے بندے ہی کو نہیں بیان میں بندے وہی 2 4 5 6 بس۔ میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پتہ ہے کہ مجھے لوگ یوٹیوب پہ فیس بک پہ جانتے ہیں، مگر میں نے کبھی ویلاگ بھی نہیں بنایا کہ ادھر آئیں درس قرآن میں۔ جب میں ویلاگ بناؤں پھر میں شومنٹ کروں تو پھر بندے کو پتہ چلتا تھا اگلے بندے کو یار ہے دکھلاوا کرتا پہ ہے، دکھلاوے بندے جو دکھلاوا کر رہا ہوتا اس کا پتہ نہیں چل جاتا۔ ہم نے دکھلاوا نہیں کیا جو سیلیبریٹ کیا، آپ نے انکاری کی تھی المحند المفند پر، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے پاس جواب نہیں ہے المحند المفند کا، عقائد علماء دیوبند کا ریفرنسز نہیں ہے آپ کے پاس۔ قرآن کی آیت پڑھ دیں آپ اپنے عقائد پر، صحیح حدیث پڑھ دیں، مان جاواں گا تانوں۔ ذات او تواڈے بندے لکھتے بھئی ذات دی کڑکلی تے چتیرا لا جفے، یہ گلاں تسی انہاں نال کرو بلکہ سانوں کہنی چاہیے۔ کیوں؟ تسی اتنے بڑے بڑے علماء بنے ہو تو تواڈے پر ہے مثال فٹ ہوندی ہے پائی، تسی قرآن اور صحیح حدیث کے یہی ہو جڑے تسی مینوں کہندے پے ہو۔ تو خدا را میں ونس اگین پھر آپ سے گزارش کروں گا، میرا کوئی ادھر تنقید نہیں ہے آپ کی، آپ سے بات کرنے کا مقصد کوئی مس بیف نہیں ہے، میرا مقصد یہ جناب آپ اپنی اصلاح کریں۔ آپ کے استاد ہیں جو جامعۃ الرشید میں آپ کے میرے اہل روحانی استاد بھی ہیں، جن سے آپ بیعت بھی ہیں، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ، وہ تہاڈی اصلاح کی کرن گے، کیونکہ اس لحاظ سے علمی لحاظ سے المحند الفند کے ان کے پاس جواب نہیں ہے ریفرنسز کے ساتھ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، پلانٹ ارتھ کے مفتی اعظم، انہوں نے مجھے بات فرمائی تھی آج سے 2 سال پہلے کہ بیٹا المحند الفند کے جو عقائد ہیں یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی تحقیقات ہیں۔ تو سر تسی منو نا پھر علماء جتنے بھی ہے وہ پاکستان میں، میں پورے پاکستان کے علماء سے مخاطب ہوں دیوبند کے، آپ مجھے ایک قرآن کی آیت دکھا دیں جیسے کہ میں کہتا ہوں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض حاصل کرنا ہے، جائز ہے، تو قرآن کی آیت پڑھ دیں۔ اور یہ تصوف کی ٹرمز ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو لکھو نا مامیوں، لکھو کہ یہ جو عقائد ہیں یہ تصوف کے ہیں، یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تصوف کا تو تعلق ہی نہیں قرآن و سنت کے ساتھ۔ تصوف یہ نکالا انہوں نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، قد افلح من تزکا سے مراد تصوف ہے، وہ تزکیہ اور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تزکیہ فرماتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت اطہار اجمعین کا، مگر قرآن کی آیت پڑھ کے، اور نبی علیہ السلام خود جو بات فرماتے تھے اس سے تزکیہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی قبروں سے فیض حاصل کرنا کسی انبیاء کا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات کہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا، یہ صحیح حدیث ہے سر، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا صحیح حدیث ہے، مفہوم ہے کہ میری ذات میں غلو نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ تصوف کو لے کے بیٹھے ہو، دنیا جناب گمراہ ہو گئی ہے، تسی تصوف کو لے کے بیٹھے ہو۔ تصوف والوں کا احترام ان کا ہے جو قرآن و سنت پیش کرتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ علماء کی تکریم ہے کہ کری ان گوڑے پکڑ لویے، مگر جناب ریفرنس سانوں گل سمجھاؤ نا۔ جی یہ بولی بولتے ہیں انجینئر مرزا علی کی، نہیں بھائی میں تو قرآن صحیح حدیث کی بولی بول رہا ہوں۔ آج میں نے آپ سے کیا کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، قرآن حدیث کو فالو کریں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو اللہ کے بندو، میں اپنے آپ سے اعلان برات کرتا ہوں، ان کے الفاظ ہیں، آپ قرآن و صحیح حدیث کو پکڑیں۔ تو قرآن و صحیح حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے، تصوف کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بزرگوں کے سینوں قبور سے فیض حاصل کرنا، یہ تصوف میں حدیث میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، کہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا آج تک سنیں
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کی قبروں سے فیض حاصل کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. یہ نہیں فرمایا کہ بزرگوں سے جا کے مانگنا. یہ بھی لکھا ہوا ہے دیوبندی بریلویوں کے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جائے آپ اس سے مدد مانگیں. علماء دیوبند نے بھی لکھا ہوا ہے کہ میں روٹی لینے کے لیے جاتا تھا، ان کی قبر سے روٹی مجھے ملتی تھی. قبر والے روٹی دے سکتے ہیں؟ وہ قبر والے تو میرے بھائی خود اللہ فرماتا ہے قرآن ہی نہ پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ آپ کو وہ نفع نہیں دے سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ مائنڈ ڈرل کریں. باقی علماء کی ہے جی، علماء دیوبند، علماء سب کی عزت ہے، علماء بریلوی اہل سنت کی عزت ہے. میں یقین کریں بڑی عزت کرتا ہوں. میں اولیاء اللہ کا عاشق ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں صحابہ تمام اہل بیت کا عاشق ہوں، نبی علیہ السلام کا بھی عاشق ہوں، مگر بات ہو قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ. یہ بات کہنا غلط ہے. آپ علماء پھر کہہ دینا ہمارے پاس ریفرنس نہیں ہے تو بات ختم. ہم تو جناب قرآن کی دعوت دیں گے اور صحیح حدیثوں کی دعوت دیں گے جس میں ہدایت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھو اللہ نے اگر پوچھ لیا نا ہم سے آپ سے تو ہم کیا جواب دیں گے قیامت والے دن؟ اور صحیح حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اونچا بولے کدھر ہے؟ جہنم. سر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وہ بات کر دوں جو ثابت ہی نہ ہو. اب اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا مجموعہ حدیث کا جلا دیا تھا. پتہ ہے آپ کو یہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فضائل اعمال ہماری حجت نہیں ہے. فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلوایا کہ وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا پتا وہ چیز ثابت نہ ہو تو میں کر دوں، کیونکہ ان کو ڈر تھا، خوف تھا جناب. ساڑھے یار نہیں کہ جڑی گال ہے تو کہہ دی تھی اللہ نبی نے فرمایا، اللہ نبی نے فرمایا صلوات و سلام. تو جناب محدثین ہل جاتے تھے بات کرتے جب اللہ کے نبی کی حدیثیں سناتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے. تو میں خدا را گزارش کروں گا، میں آپ کے ساتھ میری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، میں آپ کے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہوں اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، بھائی ہمارے، مگر اس کی اصلاح کریں. میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کی مسجد، میری کوئی مسجد مدرسہ میرے کوئی چندہ کاپی نہیں ہے. میں صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاکیا ہوں اور ان کی جو ہے تعلیمات کو انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچاتا رہوں گا. لیکن میں پھر عرض کروں کہ علماء کی عزت ہے کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور میں اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. وہ ٹھیک ہے، وہ یہ کام ہے دین کا انشاءاللہ، مگر بات ہو قرآن کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں کے ساتھ. آپ کو میں اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کو سنیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جو انہوں نے جو قرآن کی خدمت کی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنے کرسچنز کو کلمے پڑھائے ہیں، یہودیوں کو، ہندوؤں کو کلمے پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج ایتھیسٹ لوگ ہو رہے ہیں، ان کو کلمے پڑھائیں، مگر علم کے ساتھ، پورا علم ہو نا. جیسے میں نے ایتھیسٹ کے ساتھ جب میں ڈیبیٹ کرتا ہوں تو میں ریفرنسز کے ساتھ بات کرتا ہوں. جب قادیانیوں کے ساتھ کرتا ہوں، ہندوؤں کے ساتھ، جیوز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ بات کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے پھر لوگ بات سنتے ہیں اور اچھے اخلاق سے. ہمارا مقصد کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا مقصد لوگوں لوگ جو ہیں غیر مسلم وہ بھی مسلمان ہو جائیں. اس پر محنت کریں مفتی طارق مسعود بھائی اور عبد الواحد قریشی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو کہ مناظر ہے نا، اس پر محنت کریں کہ لوگ غیر مسلمان ہو جائیں. مگر ایسے نہیں ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے وہ جب تک آپ کے پاس پراپر علم نہ ہو اور آپ کے اخلاق نہ ہو. آپ کے اخلاق بھی ان سے بدتر ہیں یورپ والوں سے. آپ جھوٹا، ہمارے کتنے لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، شرابی، زانی، سود کھانے والا مسلمان ہے. یہ مقصد نہیں کہتا. آپ کیسے دعوت دے سکتے ہو جب تک آپ خود بعمل نہ ہو، پریکٹیکل عمل نہ کرتے ہو. تو میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ چاٹا کھاندے رہو، برگر کھاندے رہو، دین کا کام کرو بھائی. جڑا کرنے والا ہے تو تسی مفتی ہو، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے ہم سے. کیوں جی؟ کیونکہ آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جمعے دیتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو. ہاں جی، تو سر یہ بھی پڑھا دیے کریں بچوں کو کہ المعاند الفنت کے قائد قرآن سنت میں نہیں ہے. کیونکہ آپ کے جو فالوور ہیں نا وہ ہم سے بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے بحث نہ کریں، بحث ان سے کریں، ان سے سوال کریں ہم سے، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہ دیتا ہے. دلیل آپ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی. اے جی دے خلاف حدیث لے آؤ، اے دے خلاف دلیل لے آؤ.
اللہ دے بندے ہو تسی یہ دے خلاف تسی انہاں دے تائید مطابق حدیث کوئی ریفرنس دیتا ہے؟ قرآن دی آیت پڑھی ہے تو میں کدوں پہلے تسی ثابت کرو پھر میں دلیل توڑاں گا نا، دلیل نال میں بھی دلیل سے بات کروں گا ریفرنس کے ساتھ، مگر پہلے آپ ریفرنس تو دو۔ مگر مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریفرنس قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ ان دیوبندیہ سے بریلوی اہل حدیثیت سے نکلیں، آپ مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور مل کرنے پیار محبت عزت دیں جی۔ وہ جیسے ہمارے جی صاحب مجھے کہنا کہ آپ کہتے ہیں عزت دیں محبت دیں، تو عزت دیں محبت دیں لیکن قرآن سے یہ حدیث کی بھی بات کریں، جیسے وہ ماشاءاللہ اور علماء دیوبند میں لوگ سمجھدار ہیں، بریلوی میں علماء کی میں عزت کرتا ہوں، جو ہمارے ایک میاں صاحب ہیں ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں بہت زیادہ، مگر لیکن یہ کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھنے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جناب۔